إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى انما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق انتہا کلامہ رضی اللہ عنہا۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری اور باطنی نعمت اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرنے والا، صدقوں کو قبول کرنے والا اور اس کا بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اپنی امت کو صدقہ اور خیرات پر ابھارا اور غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے کا حکم دیا اور اس کے عظیم فائدوں کو بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد 21 ربیع الاخر 1443 ہجری مطابق 26 نومبر 2021 عیسوی خطبے کا اردو میں خلاصہ سماعت فرما رہے ہیں مسجد عزیزیہ میں۔ جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے آج بڑا مفید موضوع، اور وہ ہے صدقے کے عظیم فائدے۔ صدقے کے عظیم فائدے۔ اور خطبے کا آغاز ایک حدیث جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے، کتاب بدء الوحی میں، باب بدء الوحی، وحی کی شروعات جو ہوئی اس چیپٹر میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غار میں، واقعہ مشہور ہے آپ جانتے ہیں، اور آ کر ان سے پڑھنے کے لیے کہا، 1 2 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، دوسری مرتبہ فرمایا پھر پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، تیسری مرتبہ آپ کو قریب کیا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے آئے گھر، آپ کا جسم کانپ رہا تھا، آپ کا جسم کانپ رہا تھا، پریشان کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا آج غار میں، یہ کون تھا جو آیا اور آ کر مجھ سے کہا کہ پڑھو پڑھو، نہیں معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل ہو۔ بشری تقاضے کے تحت یہ معاملے ہوئے تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، جسے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو۔ تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی گھبراہٹ دیکھی، اور جب آپ سنا کہ چادر اڑانے کا آپ حکم دے رہے ہیں، چادر اڑا دی تاکہ وہ گھبراہٹ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے۔ جب وہ ڈر، خوف، گھبراہٹ ختم ہوئی تو خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا معاملہ؟ تو جو واقعہ غار میں ہوا تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا، معلوم ہے نا جان۔ تو وہ واقعہ سننے کے بعد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کیا فرماتی ہیں اپنے شوہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، واللہ ابشر، خوش ہو جائیے آپ، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم اللہ کی اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے کام یہ ہیں، کیا کام؟ قسم اللہ کی آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، مہمان نواز ہیں آپ، مجبوروں کی، پریشان لوگوں کی، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں ان کی آپ، اور حق کے راستے میں جو تکلیفیں لوگوں کو آتی ہیں حق کی راہ میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، یہ آپ کے عظیم کارنامے ہیں، یہ آپ کے عظیم اعمال ہیں، یہ آپ کے عظیم صدقات ہیں، یہ سب صدقے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام آپ سے لے گا، سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے یہ جو اعمال انہوں نے ذکر کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر عظیم ملتا ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے متعدی ہے لوگوں، اور یہ صدقات میں آتے ہیں چیز، صلہ رحمی دیکھیے صدقہ ہے، سچ بولنا صدقہ ہے، مدد کرنا کسی کی، حق کے راستے میں کسی کو کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت زدہ ہے، ٹھیک ہے، مہمان نواز، سب صدقے میں چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم صدقات کرتے تھے اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے عظیم کام لیا۔ تو ان اعمال کو دلیل بنا کر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھے، آپ کرتے تھے صدقات، دلیل بنا کر کہتی ہیں کہ اللہ عز و جل آپ سے کام لے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ واقعہ اسلام سے پہلے کا ہے یا اسلام کے بعد کا ہے؟ پہلے کا ہے، صحیح ہے نا، اسلام تو بعد میں آیا نا۔ تو یہ جو چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، کیا اسلامی تعلیمات اسلام میں ہے یہ؟ جی ہاں ہے، مہمان نوازی اسلام میں نہیں ہے، صلہ رحمی اسلام میں نہیں ہے، حق کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام میں آنا، امانتوں کا ادا کرنا، یہ سب یہ ہے اسلامی تعلیمات ہیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے زمانے جاہلیت میں بھی عربوں کے نزدیک یہ چیز تھی کہ اس کو اچھے کام سمجھا جاتا تھا، اور بہت سارے ایسے اور بھی کام ہیں اچھے جو اچھے تھے، اسلام سے پہلے تھے، اسلام آیا دنیا میں، اسلام نے ان کو باقی رکھا، ختم نہیں کیا جو زمانے جاہلیت، جیسے مہمان نوازی زمانے جاہلیت، مثال ایک لے لیے، مہمان نوازی
صدقے کی ایک ٹائپ ہے، وہ زمانے جاہلیت میں تھی، عرب بڑے مہمان نواز تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام لے کر آئے، اس دین میں بھی، دین اسلام میں بھی مہمان نوازی کا حکم دیا گیا، اور اس کو مومن کی علامت، سچے مومن، کامل مومن کی پہچان بنائیں گے. تو معزز سامعین، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ صدقہ خیرات ایک ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان اللہ کے یہاں عظیم اجر حاصل کرتا ہے. لوگوں کی دل سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، اور یہ انسان کے سچے مومن ہونے کی دلیل ہے. صدقہ جو ہے روشنی ہے جس سے انسان جنت میں جائے گا، اور جیسا میں نے ابھی بتایا کہ یہ سچے مومن ہونے کی دلیل ہے، اور رب کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، رب العالمین کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی جس کو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. یہ نفل کاموں کے ذریعے، صدقہ نفل چیز ہے. فرض جو ہے زکوٰۃ ہے، معلوم ہے نا آپ کو، مال کی زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، صدقہ جو ہے نفل چیز ہے. تو نوافل کے ذریعے، چاہے وہ صدقہ ہو یا نفل نمازیں ہوں، نفل کوئی بھی کا، نفل روزے ہوں، نوافل کے ذریعے، نفل صدقوں کے ذریعے انسان اللہ کے قریب آتا رہتا ہے، قریب آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت پانے کا یہ ذریعہ ہے. تو ایک عظیم فائدہ، سب سے بڑا فائدہ صدقہ کا یہ ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ محبت اللہ کی پانا یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خیر ہے کہ اللہ کے پیارے، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب بن جائیں ہم. تو یہ ایک سب سے عظیم فائدہ ہے صدقہ کا، کہ صدقہ بھی سبب ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا، لہذا صدقہ کیجیے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ عظیم فائدے صدقے کے احادیث میں جو موجود ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ وولدہ وجارہ تکفرہ الصلاۃ والصدقۃ والمعروف. آدمی کو آزمایا جاتا ہے اس کے گھر والوں سے، مال سے، اولاد سے آزمائشیں ہوتی ہیں، بیوی بچوں میں آزمائش، مال و دولت میں آزمائش ہے. ان سب کا کفارہ نماز، صلاۃ، صدقہ اور نیکیاں ہیں. کہ ہم صدقہ کریں گے، آزمائشوں میں کھرے اتریں گے، کفارہ بن جائے گا. جو آزمائشیں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے انسان کو صدقے کے ذریعے فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ مقرر کیا گیا ہے ان لوگوں کے واسطے جو دنیا میں صدقہ دیتے ہیں، اور اس کا نام ہے باب الصدقہ. باب الصدقہ، باب لأہل الصدقہ، باب صدقہ. جو دنیا میں صدقہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل ڈور ہے جنت کا، جس سے ان کی انٹری ہوگی. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں جو ہے حدیثیں آئی ہیں. اسی طریقے سے ایک عظیم فائدہ، ہر فائدہ بڑا عظیم ہے. دیکھیے آپ، انسان 1 ریال کا فائدہ ہو تو چھوڑتا نہیں ہے دنیا میں. آپ جانتے ہیں آفر جہاں لگتے ہیں بھاگتا ہے آدمی، کیونکہ چند پیسے بچ جاتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے. جہاں بھی فائدہ، انسان کا نفس جو ہے فائدے کے حاصل کرنا چاہتا ہے، تھوڑا بھی کیوں نہ ہو، حلالہ بھی کیوں نہ ہو، ہے نا. یہ ہم نے کیا ٹاپک دی خطبے کی؟ عظیم فائدے صدقے کے، اللہ کی محبت اور فتنوں سے بچنا، اور تیسرا کیا ہے؟ جنت سے خصوصی داخلہ، جنت میں اس دروازے سے خصوصی داخلہ، یہ فائدے ہیں. اسی طریقے سے ایک چوتھا فائدہ، قیامت کے دن لوگ پریشان حال ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، مصیبت، ٹینشن کا معاملہ ہوگا. کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن سوائے اللہ کے عرش کے. اللہ کے عرش کے تلے، اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو سایہ دیا جائے گا. مطلب 7 کام کرنے والے دنیا میں، کوئی بھی ایک کام کیجئے سایہ ملے گا. ان میں سے ایک کام ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. حدیث شریف ہے، صحیحین کی روایت، بخاری مسلم کی،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، جو اکثر حدیثوں کے راوی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ اکبر. 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگوں میں ایک وہ آدمی ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنائے. بولیے آمین. آمین. بلکہ اللہ 7 لوگوں میں سے بنا دے ہمیں جو حدیث میں مشکور ہے. آمین یا رب العالمین. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. ایک وہ مرد بھی، ایک وہ آدمی بھی ہوگا ان 7 لوگوں میں سے جو صدقہ کرے. کیا کرے؟ صدقہ، خیرات، جس کو ہم اردو میں لفظ خیرات بھی بولتے ہیں، صدقہ بولتے ہیں نا. چھپا کے دیتا ہے. صدقہ دے رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے چھپا کے. کیسے چھپایا؟ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں رائٹ ہینڈ سے کیا کیا دیا. لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم کہ رائٹ ہینڈ سے کیا کیا دیا. کس کو دیا. کیا مطلب اس کا؟ لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم رائٹ. صدقہ کون سے ہاتھ سے ہوتا ہے؟ آدمی جب دیتا ہے اچھے کام کون سے ہاتھ سے ہوتے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے. صحیح نا؟ تو آپ کسی کو دیتے ہیں صدقہ، پیسہ، کھانا پینا، کوئی بھی چیز استعمال صدقہ کرتے ہیں تو آپ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں. لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم. آپ کے رائٹ ہینڈ نے صدقہ کیا، آپ کے لیفٹ ہینڈ کو نہیں معلوم. کا مطلب کیا ہے؟ چھپا دیا. اتنا چھپایا کہ اس کو ہی نہیں پتا. لیفٹ ہینڈ کو خود کے، اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا. مثال دوں اس کو سمجھنے کے لیے. بیگم قیامت کے دن دیکھیں میرے شوہر کی یہ نیکیاں پہاڑوں کے مانند، یہ کہاں سے آ گئے بھائی؟ میرے شوہر کی ہر حرکت پر میری نظر تھی. ہر حرکت پر نظر ہونی چاہیے بیوی کی؟ نہیں، ضروری نہیں. صدقے پر نظر ہونی چاہیے، تہجد پر نظر ہونی چاہیے، بہت سارے. ضروری نہیں ہر کام بولنا. دیکھو نہیں، ہر کام بولنا نہیں ضروری ہے. بولنا مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. یہ نہیں کہ آپ کچھ اور مطلب لے لیں. اس کا مطلب کلیئر ہے، ٹاپک کلیئر ہے. تو شوہر نے صدقات کیا، بیوی کو بھی نہیں بولا، والدین کو نہیں پتا، بچوں کو نہیں پتا، ساتھیوں کو نہیں پتا، بازو چھپا کے صدقہ دیا. جس کو صدقہ دیا اس کو بھی نہیں معلوم کہ کون ہے یہ. اللہ کا بندہ بول کے بتا کے چلا گیا. عبد من عباد اللہ. ایسے بندے آج بھی ہیں. اللہ کا بندہ دروازے پر رکھ دیا، گھر والوں کو پتا نہیں کہ بھئی کہاں سے آیا. انویلپ مل گیا، پیسے دے دیے، پتا نہیں کہ کس نے دیے ہیں، یہ نہیں پتا. اللہ کا بندہ بس یا نکل گیا. ہے نہیں ایسے لوگ. غریب کے گھر راشن پہنچ گیا، وہ غریب جو راشن کھا رہا ہے، چاول روٹی پک رہی ہے مہینہ، اس کو نہیں پتا کہ یہ آٹا جو جس پیسے سے خریدا گیا، اس پیسے یہ پیسے کس نے بھیجے. لا الہ الا اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو سے بنائے. تو پتہ ہی نہیں چلے. ہم کو پتا رب کو کرنا ہے، اور ہمارا رب ہر چیز کو جانتا ہے. لیکن نعوذ باللہ ریاکاری اتنی، فوٹو فلاں. ہم چاہتے ہیں کہ واویلا ہو، واویلا نہیں عفواً، ہم چاہتے ہیں کہ واہ واہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ شہرت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ میں نے مسجد میں 100 روپے دیے ہیں، میں نے یہاں اس گھر میں راشن دیا ہے، میں نے اس غریب کی شادی کی ہے، میں نے اس بچی کی مدد کی ہے، میں نے اس بیوہ کی مدد کی ہے نا. کیا ہے اللہ کو معلوم بس. تو سبحان اللہ، ایسا شخص جو یہ کام کرتا ہے صدقہ، ایسے اس کا عظیم فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے تلے اس کو سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مسلم احمد کی ایک اور ایک حدیث، اس میں ایک اور ایک فائدہ معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث جو ہے مسلم احمد کی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امرئ فی ظل صدقته یوم القیامہ حتی یقضى بین الناس. ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے. یہ بھی ایک عظیم فائدہ، اس کے صدقے کے سائے میں رہے گا میدان حشر میں، جہاں فیصلے ہوں گے. جنتیوں کو جنت کے لیے داخلہ ملے گا، جہنم میں جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک اس صدقے کے سائے میں وہ رہے گا. فائدہ ہے یا نہیں بتائیے؟ سبحان. یہ آخرت کا ایک عظیم فائدہ ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیے، میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے. میں نے بتا کر عمل کیا، آپ نے سن کر عمل کیا. مجھے موقع مل رہا ہے، کتنے غریب ہیں، مسکین ہیں،
اور حکومتی ادارے ہیں، احسان وغیرہ، جہاں ہم صدقات اپنے پہنچا سکتے ہیں، یہاں پر سعودی عرب میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کریں گے، ہم سنتے ہیں سناتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. آمین بولیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائیے. ہمارے سلف رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ تابعین سنتے تھے، عمل کرتے تھے. یہ حدیث جب ایک تابعین نے سنی، کون سی حدیث؟ یہی کہ صدقے کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، تو انہوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا. ہر دن صدقہ کرتے تھے. حالت یہ تھی، کیک معلوم ہے نا، کیک بھی دیتے تھے صدقے میں. یا بصل معلوم؟ ہاں باہر ملتی. پیاز، بصلہ ایک ٹکڑا پیاز کا، ایک پیس پیاز کا دیتے تھے، کیونکہ پیاز سے سالن بنتا ہے نا، پیاز کھاتے ہیں، استعمال میں آتی ہے وہ چیز. یہ بھی صدقہ ہے. جب انہوں نے سنی کہ صدقے کے سائے میں ہوں گے ایک پیاز ایک کیک، لو بیٹے کھاؤ، لو بیٹا کھاؤ کیک، لو میرے بھائی بہن جی کھائیے آپ کیک، دیتے تھے. پیاز ایک دیتے تھے. ارے 1 کلو دے سکتے ہیں میں اور آپ، میرے خیال سے پیاز مہنگی چیز ہے. کبھی ہم نے سوچا کتنے ریال میں ہے پیاز؟ 3 ریال. دیکھیں 3 ریال 4 ریال 2 ریال میں 1 کلو پیاز، اور ہمارے پاس دے سکتے ہیں صدقہ. سلف سن کر ایک بھی دیتے تھے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے عظیم فائدوں میں سے صدقے کے یہ بھی ہے کہ رزق میں کشادگی ہوتی ہے، عمر میں کیا بولیں گے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے. رزق میں کشادگی، عمر میں زیادتی. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ رزق میں کشادگی کس کو نہیں چاہیے؟ ہمارا جو رزق ہے وہ اور ہو بڑے، جس کو آپ عام الفاظ میں کہتے ہیں انکم بڑھانا ہے کیا کرنا. لوگ یہی پوچھتے ہیں انکم بڑھانا ہے کیا کرنا. آؤٹ گوئنگ زیادہ ہے، انکمنگ بہت زیادہ کم ہے. انکمنگ بڑھانا ہے، انکمنگ بڑھانا ہے، صدقہ کیجیے. جی. اچھا، لمبی عمر کے لیے کیا کرنا؟ کیا کرتے ہیں معلوم لوگ؟ وہ کیا ہے بھائی، وہ بھول گیا اس کو، انگلش میں ایک لفظ بولتے ہیں، وہ ایک خاص ٹائم پہ کھانا کھانا ہے اور خاص قسم کے کھانا کھانا ہے. نہیں بھائی ڈائٹنگ نہیں ہوتا، تو ہم کو بھی انگلش آتی ہے بھائی، نہیں آرگینک نہیں. ایک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ. ہاں کیا؟ کیٹو نا، کیٹو ڈائٹ. خالی ڈائٹ مت بولیے، آئی نو ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ. وہ خاص یہ بھی کرتے ہیں بچے نوجوان. میدا معلوم ہے، اندر کا میدا چھوٹا کر دیتے ہیں، معلوم ہے تصغیر المیدا، یہ تک کرتے ہیں. موٹا دبلا ہو گیا، زیادہ کھا رہا ہے تو وامٹنگ ہو رہی. صحت اجازت بھائی، صحت، لمبی عمر، اور لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب بتائیے زیادہ جینے کے لیے کیا کرنا ہے، بڑھاپا جلدی نہ آئے، کمزوری نہ ہو. انسان کو اپنی عمر سے، اپنی مطلب زندگی سے محبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ لمبا ہو. آپ کیٹو ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حرام ہے، وہ اپنی جگہ موضوع ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. واکنگ کرنا، غذا کا خیال کرنا، یہ سب صحت اچھی چیزیں ہیں، نو ڈاؤٹ. عمر لمبی ہو تو کیا کریں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا یہ زندگی. آپ صدقہ کیجیے. اس کی دلیل حدیث سے موجود ہیں، اور صدقے سے جو ہے بلائیں بھی ختم ہوتی ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. اور یہ صدقہ خیرات سے جو ہے انسان کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے. جیسے صلہ رحمی ایک قسم کا صدقہ ہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. تو اس سے جو ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی عمر لمبی ہو اور رزق میں کشادگی ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے، جس میں جو ہے صدقہ ہوتا ہے. آدمی جو ہے مثال کیسے، چاچا کا بچہ پریشان ہے، خالہ پریشان ہے، پتہ نہیں 50,000 کلومیٹر دور جو ہے کسی گاؤں میں لوگوں کو صدقہ دیتا ہے. محلے میں خالہ پریشان ہے، اس کو نہیں پتا بیچارے. پھوپھو جو ہے پریشان ہے، صدقہ کی ضرورت ہے ان کو، آپ پھوپھو پر یا پھوپھی جان پر آپ صدقہ نہیں کرتے ہیں، خالہ پر نہیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کتنے ہزاروں کلومیٹر دور آپ صدقہ کرتے ہیں. بھائی یہ کون ہے؟ صلہ رحمی یا بھول گیا؟ ان کا حق زیادہ ہے یا ان کا حق زیادہ ہے؟ یہاں تو آپ کو اجر زیادہ بھی ملے گا، تو صلہ رحمی کا تو یہ صدقے ہیں جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ جو ہے بیماری کی شفا کا سبب بنتا ہے. جانتے ہیں آپ لوگ، صدقے سے بیماروں کو شفا حاصل ہو سکتی ہے. شفا دینے والا کون؟ اللہ نے جو دین اتارا اسلام، اس میں یہ ہے کہ صدقہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے سنن بیہقی کی، طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے سے. کیا مطلب؟
کہ بیمار آپ کے ہیں، ابا امی بیوی بچے کوئی بھی، آپ صدقہ کرو، اس صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے بیماروں کو شفا دے گا۔ سبحان اللہ، کیا کیا فائدے ہیں اس صدقے سے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنز دور ہوں، زندگی میں نہ آئے، صدقہ کرتے رہیے۔ بری چیزیں ہیں، ٹینشنز، پریشانیاں نہیں دیکھنا چاہتے زندگی میں آپ، جو ہم سب چاہتے ہیں، نہیں ہم کو نہیں چاہیے یہ سب، تو آپ صدقہ کرتے رہیے۔ اس کی بھی دلیل جو ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اسی حدیث میں ایک اور ایک چیز ہے، چھپا کے، جو تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا، چھپا کر کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے صدقہ کر رہے ہیں آپ، حتیٰ کہ جس کو کر رہے ہیں، جس پر صدقہ کر رہے ہیں، اس کو بھی نہیں معلوم، مثال کے طور پر۔ اس کا ایک اور ایک عظیم فائدہ، اللہ کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی دور ہونے کا یہ سبب ہے۔ اور یہ تمام باتیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس حدیث میں بیان کی گئی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صناع المعروف تقی مصارع السوء وصدقۃ السر تطفی غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر۔ دیکھیے، بھلے کام، اچھے کام برائیوں کو دور کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، برائیاں پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں، اور چھپا کر جو صدقہ دیا جاتا ہے یہ جو ہے رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جی، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس سے۔ اور صلۃ الرحم، صلہ رحمی سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سلف صالحین بڑے حریص تھے، بڑی کوشش کرتے تھے کہ اس باب میں بھی، اس میدان میں بھی آگے رہیں، جیسے دیگر میدانوں میں، عبادات میں، ٹھیک ہے، آگے رہتے تھے، ویسے اس میں بھی بہت زیادہ آگے رہتے تھے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا، اس کے علاوہ چند ایک دو واقعات ہیں، وہ بھی سن لیجیے، جو خطبے میں بیان کیے گئے۔ امام سفیان ثوری، اکثر نام آتا ہے ان کا، محدث گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گزرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوتے تھے جب کوئی ان سے مانگنے آتا تھا، اور کہتے تھے، جب مانگنے والا مانگنے آتا تھا، بھئی اللہ کے راستے میں دعا ہوتے نا، ہم لوگ مانگتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں، صدقات، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے، مرحبا بمن جاء یغسل ذنوبی، ویلکم ویلکم، آؤ بھائی، وہ میرے بھائی جو میرے گناہ دھونے کے لیے آئے ہو، اللہ اکبر، آؤ میرے بھائی جو میرے گناہ دھونے کا سبب آپ بن رہے ہو۔ دیکھیں، یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، کیوں؟ صدقے سے گناہ مٹیں گے۔ آپ مانگ رہے ہو، ضرورت ہے آپ کو، میں دے رہا ہوں صدقہ، تو آپ کے ذریعے، آپ کی اس مانگ کی وجہ سے جو صدقہ میں کروں گا، اس سے مجھے اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ میرے گناہ مٹیں گے۔ اسی طریقے سے امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بڑے امام گزرے اپنے وقت کے، کہتے تھے، نعم السائلون يحملون ازوادنا الى الاخرة بغیر اجرة حتى يضعونا في الميزان بين يدي الله تبارک وتعالى۔ امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کتنے اچھے ہیں مانگنے والے، کتنے پیارے ہیں جو ہم لوگ ہیں، وہ جو ہم سے مانگتے ہیں اپنی ضرورتوں کو۔ یہ کیوں اتنے پیارے ہیں؟ ہمارا توشہ آخرت میں لے جا رہے ہیں، یہ بغیر کسی اجرت کے، ہمارا توشہ آخرت میں لے جا رہے ہیں بغیر کسی اجرت کے، اور لے جا کر یہ ہمارا توشہ اللہ رب العالمین کے روبرو رکھ دیں گے کہ یہ جو ہے ان صدقہ کرنے والوں کی نیکیاں ہیں۔ اللہ، تو کتنے اچھے ہیں یہ لوگ جو بغیر اجرت، ہم سے فیس نہیں لے رہے ہیں، ہم سے مانگ رہے ہیں اپنی ضرورتیں، ہم ان کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، جو کہ صدقہ خیرات ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ نیکیاں ہماری پہنچیں گی کہاں پر؟ اللہ تک، تو یہ ذریعہ بنے نا۔ تو ایسے ان الفاظ میں انہوں نے سمجھایا، کتنے پیارے ہیں یہ مانگنے والے ہم سے، جو ہمارے آخرت کے توشے کو بغیر کسی اجرت لیے ہوئے لے جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے، جب ترازو، بلکہ ترازو کا لفظ ہے یضعوها فی المیزان، اللہ رب العالمین کے سامنے جب ترازو نصب کیا جائے گا جس میں اعمال تولے جائیں گے، تو نیکیوں میں ہماری ان چیزوں کو یہ رکھ رہے ہیں۔ یہ سلف کا حال تھا صدقات کو لے کر۔ معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدقے کے عظیم فائدے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے اور اس سلسلے میں پیچھے نہ ہٹے۔ اور یہاں ایک بات جو دوسرے خطبے میں بیان کی گئی، یہ ابھی جو آپ نے سنا اب تک، فوراً کلک ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کا خطبہ مالداروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، میں مالدار نہیں ہوں بھائی۔ پیسے والے لوگ، جن کو کھاتے پیتے لوگ بھی بولتے ہیں عام اردو میں، حالانکہ کھاتا غریب بھی ہے، پتہ نہیں وہ لفظ ایک عام، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے خطبہ ہوگا۔ ہم غریب آدمی ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے صدقہ خیرات کی چیزیں، تو اس سلسلے میں جو ہے
یہ بات ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ صدقے کا یہی مفہوم نہیں ہے، یا صدقے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کے پاس 1 لاکھ ہو تو خرچ کرے. نہیں، 2 ریال ہیں، 1 ریال رکھ لیجئے، 1 ریال خرچ کیجئے، یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ وہ جو آدمی نے 1 لاکھ دیا، آپ نے 1 ریال دیا، اس نے 1 لاکھ ریال دیے، آپ کے پاس 2 تھے، آپ نے 1 دیا. مثال ہے یہ، مثال سمجھنے کے لیے. آپ کے پاس کتنے تھے؟ 2 ہی تھے. 2 لاکھ نہیں تھے، 1 لاکھ دیا، 2 تھے. سر عمران میں 2 ریال، 1 ریال دیا. یہ 1 ریال، وہ 1 لاکھ جس کے پاس 1 ملین ریال تھے، اس نے 1 لاکھ ریال دیا، یہ اس سے آگے نکل جائے گا، یہ اس سے آگے نکل جائے گا. اور سمجھ سکتے ہیں آدھا دیا نا اس کی کل دولت، کل کائنات 2 تھی. تو یہ مسئلے کو بھی آپ سمجھیں. بخاری اور اس سلسلے میں جو ہے ذرا حدیث سنیے آپ. 2 حدیثیں، پہلی حدیث اور 2 حدیثوں پر خطبہ ختم ہے. جی ہاں، پہلی حدیث صحیح بخاری مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقۃ اعظم، اے اللہ کے وسلم سب سے عظیم صدقہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا الا وقد كان لفلان الحدیث كما قال رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہوئے، سوال کیا تھا؟ سب سے افضل صدقہ کیا ہے، اعظم صدقہ، بڑا صدقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحت مند ہو اور تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ کا ڈر ہے، صدقہ کر رہے ہو. الفاظ دیکھ رہے ہیں؟ صحت مند ہو. کیوں کہا صحت مند؟ بیمار ہو جائے، ارے بکرے کاٹو، غریبوں کا خیال کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، یہ ہاسپٹلائز جو ہو اس سے نکل جاؤ. بیمار پڑتے ہی آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے، بیماری کیسے. لوگ بیمار کیا کرتا ہے؟ صدقہ کرتا ہے، حالانکہ جائز ہے وہ بھی. لیکن آپ صحت ہے، بیمار نہیں ہیں، ہیلتھ ہے، صحت مند ہے، آپ صدقہ کیجیے، یہ عظیم صدقہ. اسی طریقے سے فقر و فاقہ کا ڈر ہے، مطلب جو ہے غربت ہے. فقر کا ڈر مطلب غربت، مالداری نہیں ہے، تونگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، غنا جس کو کہتے ہیں عربی میں. فقر و فاقہ کا ڈر ہے، یعنی انکم یا جو پیسے ہیں، جو حالت ہے اتنی نہیں ہے کہ ہم جو ہے آرام سے جو ہے دیں، ہم کو ڈر ہے فقر کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، امید ہے مالداری کی. اس وقت تم خرچ کرو، انتظار مت کرو جب روح جو ہے حلق تک پہنچ جائے. کیا مطلب روح حلق تک پہنچ جائے؟ لاسٹ ٹائم مرنے کا، کہ وہ نوبت آ جائے اور تم کہو فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے، حالانکہ ہو گیا سب معاملہ، جو کرنا تھا کر دیا. تو اب اس وقت کہو کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اب کیا فائدہ؟ ختم ہو گیا سکرات، روح قبض ہونے والی ہے، نکل گئی، یہاں تک آ گئی، ختم، نکال کے لے کے چلے جائے گا فرشتہ. تو یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ انسان جو ہے صحت کی حالت میں، فقر و فاقہ کی کنڈیشن میں بھی صدقہ کرے گا تو اس کے لیے یہ عظیم اجر کا باعث بنے گا، یہ عظیم صدقہ ہوگا. دوسری حدیث جو میں نے مثال دی تھی، 2 ریال کی اور 1 لاکھ ریال کی، وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ سن لیجیے آپ. اس میں ریال کا لفظ نہیں ہے، اس زمانے میں درہم تھے یا روپیہ، بہرحال یہ تو کرنسی ہے، کرنسی کوئی بھی ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبق درہم 100,000 درہم، رجل له درہمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. الحدیث كما قال رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 درہم 1 لاکھ درہم سے آگے بڑھ گیا. ہم ہماری زبان میں بولیں گے 1 روپیہ 1 لاکھ روپے سے آگے بڑھ گیا. انڈیا پاکستان میں روپیہ چلتا ہے نا، ہم اردو کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے روپیے کا لفظ. 1 روپیہ 1 لاکھ روپے سے آگے بڑھ گیا اجر میں. کیسے؟ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کے پاس 2 درہم تھے. کتنے تھے؟ 2 درہم تھے. 2 میں سے 1 لیا، صدقہ کر دیا. تھے ہی 2. اونر کیا تھا اس کی؟ 2 درہم کا اونر، 2 درہم کا مالک. 1 لیا، دے دیا. اور دوسرے آدمی کے وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، بہت درہم تھے، لاکھوں روپے، جس کو اردو میں کروڑوں روپے تھے اس کے پاس.
ٹھیک ہے، بہت مالدار تھا، اس نے 1,00,000 درہم لیا اپنے مال میں سے، 1,00,000 روپیہ لیا، صدقہ کر گیا. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں کو اجر ملے گا، لیکن زیادہ اجر، عظیم اجر کس کو ملے گا؟ وہ جس کے پاس تھا کم، اس کم میں سے اس نے خرچ کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے آپ کے پاس دولت کا انبار ہو، وافر مقدار میں مال ہو، نہیں، آپ اپنی جو حیثیت ہے یا جو کنڈیشن ہے آپ کی، اسی میں خرچ کیجیے. روایتوں میں آتا ہے، کیا واقعات میں آتا ہے کہ ایک سلف نے جو ہے ایک انگور خرچ کیا، ایک ٹکڑا انگور کا، بھائی انگور نہیں پورے گچھا نہیں، انگور ایک انگور پیس. تو کسی نے کہا دیکھ کر کے، بھائی یہ کیا ہے، دینا ہو تو زیادہ دیجیے، یہ کیا ہے ایک انگور. تو انہوں نے کیا جواب دیا، اس ایک انگور کا، اس کو اردو میں دانہ بولتے ہیں انگور کا، اس ایک انگور کے دانے میں کتنے ذرے ہیں؟ ذرے سمجھتے ہیں؟ بہت ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، نہیں خیر بھائی صدقہ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر بھی جو اچھا کام کرے خیر کا، وہ اس کو دیکھے گا قیامت، مطلب پائے گا اس کا اجر قیامت کے دن. تو ایک انگور کا دانہ. تو ہم یہ نہ سمجھیں شیطان راستوں سے آتا ہے، بہت سارے راستوں سے. اب صدقے سے روکنا ہے، دے دو گے بچے گا کیا، کھلا دو گے خود کیا کھاؤ گے، لٹا دو گے، یہ ورڈز کے ساتھ آتا ہے وہ ہمارے پاس دو شکلوں میں. ایک دماغوں میں ڈالتا ہے، نظر نہیں آتا کہاں ہے وہ. ایک نظر آنے والے انسان، جن کو انسانوں کے شیطان بولتے ہیں، شیاطین الانسان. رکھو 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 رکھو، جمع کرو جمع کرو جمع کرو، پونجی جمع کرو جمع کرو. غریب مسکین فقیر، دو بھائی اتنا ہے ماشاءاللہ، تھوڑا دو، تھوڑا ہے اس میں سے دو. میں نے بتایا نا بھی، ایک کیا سلف کی ایک مثال میں نے دی تھی، کسی کو یاد ہے کیا کیا تھا؟ حدیث سن کر جو عمل کیے، اللہ اکبر، کیا دیے تھے؟ کیک، ایک پیس کیک کا، اور ایک بصل، پیاز کا ایک ٹکڑا، ایک پیس پیاز کا ایک ٹکڑا، اللہ اکبر، یا جو بھی بولتے ہیں اس کو. تو یہ ہے صدقے کے عظیم فائدے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم متصدقین میں سے بنیں. اور معلوم ہونا چاہیے یہ مردوں کے لیے نہیں ہے صرف، عورتیں بھی ہیں. یہی کام عورتیں بھی کریں گی، ظاہر بات، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے دونوں کا نام لیا ہے، متصدقین والمتصدقہ، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں. سبحان اللہ، دونوں کا ہے نام. لہٰذا ہماری عورتیں، ہماری بیویوں کو بھی ہم ابھاریں، کہیں کہ آپ بھی کرو. اگر پاکٹ منی ہم وائف کو دیتے ہیں، مجھے نہ پتا چلے، کوئی بات ہے، آپ دیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. ایسے اجازت دیں ہم اپنی اہلیہ کو، اپنی بچیوں کو ابھاریں، اپنی اولاد کو تربیت کریں، بیٹے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرو. اس سے بڑے عظیم فائدے ہوتے ہیں. بھائی ہم خود مستفید ہو رہے ہیں نا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اجر عظیم ہم کو ملے گا، ہم کو فائدے ہیں، دوسروں کو فائدے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے، ایک بات بتا کے میں ختم کروں بات کو، بھوکے کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، بھوکا ہے آدمی. بھوک کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ سب کہاں سے آئے، یہاں کیوں آئے؟ بھوک لے کر آئی نا، پیٹ بھوک لے کر آئی نا. اس بھوک کو یاد رکھیے. کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، مجھے بتائیے ایک وقت کے کھانے میں کتنے پیسے لگیں گے؟ نہیں ہے کسی کے پاس ہم میں سے. ہم بات جو ہے مندی کی نہیں کر رہے ہیں کہ آپ لحم مندی کھلائیے یا انڈیا پاکستان میں جو ہے کوئی بڑا دیکھ چڑھا کے کھلائیے، نہیں. ہم کہہ رہے ہیں بھوک مٹائیے کسی کی. آپ بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اب وہ کھا لیا، وہ اس کی بیوی بچے کھا لیے. ہاتھ اٹھا کر جب دعا کریں گے آپ کے لیے، وہ کیسی دعا ہوگی؟ دعائیں تو لوگ کرتے ہیں نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن ایک دل سے نکل، کتنا اخلاص. کل میں یہ ایک سوال ہے، کتنا اخلاص ہوگا اس دعا میں جو ایک بھوکے کو پیٹ بھرنے کے بعد، ایک بھوکا جو ہے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد آپ کے حق میں کرتا ہے، اللہ جس نے ہمارے گھر میں یہ راشن پہنچا، یہ کھانا پہنچا، اللہ تو اس کی مصیبتوں کو بولو، کیا کیا بولے گا وہ، کیا کیا دعا کرے گا. اس کی دعا ایک عام آدمی کی دعا میں کتنا فرق ہے بتائیے. لہٰذا خیال کیجئے لوگوں کا، ضرورت مند بہت ہے دنیا میں. اور یہاں جو ہے جیسے کمیٹی احسان ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہاں کا، حکومت کا،
انہوں نے خاص طور سے رکھا ہے سعودیہ میں یہ کہ آپ اپنا صدقہ، کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے لوگوں کو یہاں کے، اور کرتے بھی ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھتے ہیں ہم، آپ کو معلوم ہے، دیکھتے ہیں ہم ایسے ایسے لوگوں کو، سعودیوں کو ہم جانتے ہیں، آپ حیران ہوں گے سن کے، بیٹھتے ہیں صدقے کے لیے، ہاں لو لو لو، سبحان اللہ۔ دنیا میں سعودی عرب، بہرحال وہ الگ موضوع ہے بتانا، لیکن صدقہ خیرات کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے ایسے سے سنا ہے بعض خواتین کو جو اپنے کام والیوں پر صدقہ کرتی ہیں، گولڈ بھی خرید کے دیتی ہیں منتھلی، سونا خرید کے دیتی ہیں منتھلی۔ بہرحال اللہ والے ہر جگہ ہے دنیا میں صدقہ کرنے والے، ہمارے پاس بھی کوئی کم ہے، سب جگہ ہے، انڈیا پاکستان جہاں بھی ہیں آپ ہیں۔ تو یہاں بھی حکومت کی جانب سے ادارہ موجود ہے، الاحسان اس کا نام ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، جمعیہ ہے باقاعدہ، جس میں جو ہے آپ اپنے صدقات کو جمع کر سکتے ہیں تاکہ ضرورت مندوں تک اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آپ اپنے ملکوں میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا صدقہ صحیح ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے، بس اتنا خیال رکھ لیجیے۔ بس اپنے ملک میں آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مسکین تک آپ کا پیسہ پہنچ رہا ہے، بس غریب کھا رہا ہے آپ کے پیسے سے، چولہا جل رہا ہے غریبوں کے گھر میں آپ کے پیسوں سے، بس اس کا خیال رکھیے، اس کا خیال رکھیے۔ سمجھ گئے ہوں گے بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس کام میں، اس موضوع میں آگے بڑھے، اس میدان میں آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اتنی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محتاج غریبوں تک جو ہے اپنے صدقات کو پہنچائیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سے تو راضی ہو جائے اور ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔